اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے، جن کا کوئی گناہ بھی نہیں تھا، وہ دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے، اور آپ سے بڑھ کر مصروف بھی کوئی نہیں تھا۔ ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم کیا کریں، ہمیں تو وقت ہی نہیں ملتا، نماز پڑھیں یا یہ بچوں کو سنبھالیں یا کون سا کام کریں کون سا نہیں کریں، کس وقت یہ تسبیحاں پڑھیں۔ ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ آپ کسی کونے میں بیٹھ کے لمبی تسبیح پڑھیں، آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باتوں میں گفتگو میں کسی کی سنتے وقت دل میں آپ استغفار کثرت سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے تو گناہ نہیں پھر بھی آپ اتنی استغفار پڑھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو شکر گزاری تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ تم کو اچھا سامان زندگی دے گا۔ یعنی دنیا کی اچھی نعمتیں کس سے ملیں گی؟ استغفار سے۔ اور اس کے لیے دعائیں کیا ہیں؟ ربنا اغفر لنا، یہ قرآن پاک کی دعائیں ہیں استغفار کی۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا۔ ایک اور دعا ہے ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ پھر اسی طرح ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ پھر اسی طرح ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ ایسی دعائیں سکھائی ہیں جو استغفار کا ذریعہ ہیں۔ رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ صدری۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی